ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں سید رہتے ہیں اور وہ انتہائی غریب ہیں، کیا ہم ان کو اپنی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اپنی زکوٰۃ انہیں نہیں دے سکتے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پھر ان کا فقر و فاقہ کیسے ختم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پاکیزہ ایام میں بھی انتہائی ضرورت مند سید موجود تھے، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا، بلکہ ان کے جو موالی تھے، ان کے جو غلام تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دینے سے منع فرما دیا اور فرمایا غلام جو ہیں وہ قوم میں سے ہوتے ہیں، جس قوم کے غلام ہوتے ہیں وہ انہی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو سید ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سادات کون ہیں؟ وہ بنو ہاشم کی 5 شاخیں ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اولاد ہے، آل علی۔ نمبر 2 یہ سب بنو ہاشم ہیں۔ نمبر 2 آل عقیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور آل جعفر یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور ان تینوں بزرگوں کے، تینوں جلیل القدر صحابہ کے والد ہیں ابو طالب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو 3 یہ شاخیں ہو گئی، آل علی، آل عقیل، آل جعفر۔ چوتھی شاخ عباس بن عبد المطلب کی آل عباس۔ 5ویں شاخ آل حارث بن عبد المطلب۔ یہ بنی ہاشم کی 5 شاخیں ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ لوگوں کی جانوں کا، مالوں کا میل کچیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کے احترام کی وجہ سے ان کو یہ نہیں دے سکتے۔ باقی رہا ان کے فقر و فاقے کا مسئلہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بخاری میں موجود ہے، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خیال رکھو، لہذا اپنے دوسرے پاکیزہ اموال سے، اپنے عطیات سے، اپنی دوسری جو آپ کے وسائل ہیں اور دوسرے جو مال حاصل کرنے کے جو آپ کے ذرائع، پاکیزہ ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ ان کی خدمت کریں، اور خدمت ضرور کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے، اور انہیں اپنی زکوٰۃ نہ دیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بنو ہاشم کی یہ جو 5 شاخیں ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے دوسرے جو آپ کے پاکیزہ مال ہیں، جو آپ کے پاس مختلف ذرائع سے آتے ہیں، جو ذرائع حلال آمدنی کے ذرائع ہیں، ان سے آپ ان کی ضرور مدد کریں، ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز جانیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر جو حق ہے، اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے۔